السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ انبیاء علیہم السلام ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہے، ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ابراہیم کی نسل سے بھی ہے اور اسرائیل کی نسل سے بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دیا اور جن کو ہم نے چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ روتے ہوئے سجدہ کرنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58 تلاوت کی گئی، 58 نمبر کی آیت کریمہ سورہ مریم کی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ مریم کے آغاز سے لے کر کے اب تک سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا اسماعیل اور سیدنا ادریس علیہ السلام کا آخر میں ذکر ہوا، جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں، اس سے مراد صرف یہی لوگ نہیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں پر صرف زکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، ہارون کا اور ادریس علیہم السلام، ان نبیوں کا ذکر ہوا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، جو نبیوں میں سے تھے، یہ انبیاء۔ تو یہاں پر اس سے مراد تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی لطیف اور باریک اسلوب اختیار فرمایا، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ پہلے چند پرٹیکولر لوگوں کا نام لے کر کے تمام ہول اینڈ سول لوگوں کا نام لینا، یعنی یہاں پر خاص نبیوں کا ذکر کر کے اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذریۃ آدم، یعنی یہ جو انبیاء گزرے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی گزرے ہیں، اور پھر آگے کہا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور وہ انبیاء بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے ان کی اولاد میں سے تھے، وہ انبیاء بھی اس سے مراد ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے بھی، اور مزید کہا وہ اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کے آل و اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دیا اور جن کو ہم نے چن لیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمام نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ گنتی کرنے کے بعد لوگوں نے یہ نکالا ہے نشکرش کہ 25 نبیوں کا ذکر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومن آیت نمبر 78 میں فرمایا کچھ ایسے انبیاء ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000، حالانکہ اس روایت کی سند میں کلام ہے، لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000 اپروکسیمیٹ پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے نبوت کا، انسانوں سے پہلے جناتوں کے اندر تھا۔ پہلے جنات میں نبی آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اشرف المخلوقات بنایا، تو نبوت کا جو وہ سلسلہ جنوں کے اندر تھا وہ انسانوں کے اندر آیا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیس اور ادریس، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے۔ تو آدم کی اولاد میں سے کون؟ ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام، کیونکہ نوح علیہ السلام ان کے بعد آئے ہیں۔
नूह अलैहिस्सलाम के बारे में रवायतों में आता है कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पोता, गोया इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद आए, लिहाजा औलाद आदम से यहां पर इस आयत करीमा में मुराद, हालांकि सारे के सारे इंसान औलाद आदम में, जितने भी पैगंबर आए सब औलाद आदम में से, लेकिन यहां पर औलाद आदम से मुराद इदरीस और शीस, इदरीस और शीस। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व मिम्मन हमलना मानू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नूह की औलाद में से और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए उनकी औलाद में से भी बहुत सारे अंबिया इस रूए जमीन पर आए हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। और फिर यही सिलसिला चलते चलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत सारे अंबिया हुए। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही दो औलाद, एक इसहाक और दूसरे इस्माइल। इसहाक की औलाद से याकूब जिनको इसराइल कहा जाता है, उनकी औलाद से बहुत सारे अंबिया हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया और खातमुन नबीयीन है वो आए। उन तमाम का जिक्र यहां पर हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व मिम्मन हदैना वज्तबैना, ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत दिया और जिनको हमने चुन लिया। इन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का जो इनाम खास तौर से हुआ उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जब भी अल्लाह के किसी हुक्म को सुना समझा फौरन सर झुकाया, फौरन बसरू चश्म उन्होंने कबूल किया और अल्लाह के हुक्म के सामने सर को झुकाते हुए मुकम्मल अंदाज में उस पर अमल किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर इनामात फरमाए। अल्लाह ने इसी बात को कहा उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियति आदम, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया जो नबियों में से हैं, जो आदम की औलाद में से हैं। व मिम्मन हमलना मानू, और उन लोगों की औलाद में से है जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहिम, और इब्राहिम की औलाद में से भी है। व इसराइल, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी है। इसराइल का जब नाम आए तो समझ लीजिए इसराइल से मुराद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। आज जो इसराइल नाम रखा है यहूदियों के छोटे से कंट्री का, जो उनकी कंट्री है भी नहीं, जिनको उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके कंट्री बनाया, बहुत सारे जालिम और फाजिर ताकतें उनके साथ मिलकर के उनको सपोर्ट करके वहां पर उनका जो मुल्क बसा है उसका नाम इसराइल इसलिए रखा उन लोगों ने कि वो लोग अपने आप को सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से मानते हैं। गोया ये जो इसराइल और यहूदी जो लोग हैं और उनके मुकाबले में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो मानने वाले हैं वो बिल्कुल तायारा भाई कहते हैं ना, चचाजाद भाई, बिल्कुल उस टाइप से है। इसलिए इस तरह की हसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिरी और सबसे अजीम और सबसे अफजल सैयदो वलद आदम इमामुल अंबिया को उनके खानदान से नहीं भेजा, इस्माइल के खानदान से भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत दिया और जिनको हमने चुन लिया। मतलब क्या है? मतलब ये कि ये लोग अब हर दौर में लोगों के लिए आइडियल है, ये लोग हर दौर में लोगों के लिए नमूना है। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर हिदायत दिया और इनको चुना, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने सर झुकाए रहे। जब भी इनके सामने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता, अल्लाह तबारक व तआला की आयत को पढ़ करके सुनाया जाता तो ये लोग डर जाते, इनके रोंगटे खड़े हो जाते, रोने लगते, सजदे में गिर जाते थे। सामीन इकराम, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया कि सूरह साद में सजदा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सूरह साद में सजदा है। फिर उन्होंने कुरान करीम सूरतुल अनआम की आयत करीमा तिलावत की, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदिह। ये जो अंबिया किराम जो गुजरे हैं, ये जो अंबिया किराम गुजरे हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दिया, लिहाजा उनकी इक्तदा कीजिए। ये हुक्म तमाम लोगों को दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया गया कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनके तरीके की पैरवी करना है। हम लोग कहते हैं ना मनहज सलफ, बार बार कहते हैं मनहज सलफ, मनहज अहले हदीस, हम लोग कहते हैं ना, ये असल में ये वही मनहज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और ये वही मनहज है जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का था कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसके सामने किसी भी हुक्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो उसके सामने सर झुकाना, ये मनहज सलफ में से है। आप तमाम सहाबा किराम की जिंदगी को देख लीजिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की जिंदगी को आप देख लीजिए। जब अल्लाह का हुक्म उनके सामने आया
فوراً وہ جھک گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دیا اور جن کو ہم نے چن لیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, اور جب ان کے سامنے رحمان کے آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ لوگ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے. گویا انبیاء علیہ السلام کی یہ طریقہ, یہ ان کا منہج ہمیشہ رہا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو بہت غور سے سنتے تھے, اتنا غور سے سنتے تھے کہ ہر طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا لیتے تھے اور صرف اللہ کی آیات پر ان کا جو ہے مکمل کنسنٹریشن ہوتا, جس کی وجہ سے ان کے اندر وجدان کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی, رونے لگتے تھے اور سجدے میں گر پڑتے تھے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن کر کے بالکل اس میں گم ہو جانا, اپنے آپ کو اس کے اندر بالکل لین کر لینا اور وجد میں آ جانا اور پھر خشوع خضوع کا طاری ہو جانا, دلوں کے اندر دل جو ہے خوف سے بھر جانا اور پھر سجدے میں گر پڑنا. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے جو ہر دور میں نیک لوگوں کی صفت رہی ہے. آپ دیکھیں گے نبیوں کی زندگی کو پڑھیے, یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے رونے لگتے تھے, اس قدر روتے تھے ان کی داڑھی تل ہو جاتی تھی, زمین گیلا ہو جاتا تھا. آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اٹھائیے, یہ لوگ بھی جب اللہ کی آیات کو جب سنتے تھے, پڑھتے تھے تو ان کے دلوں کی کیفیت بالکل بدل جاتی تھی, ڈر اور خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اس وہاں پر سجدہ کرے انسان. کیوں سجدہ کرے؟ تاکہ ان لوگوں کے طرز عمل کی مشابہت ہو جائے جن کو اللہ نے چن لیا, جو انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے طرز عمل کی مشابہت ہو جائے. اور جب آدمی سجدہ کرے تو سجدے میں جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد کے روایت کے مطابق جب انسان قرآن کی آیات کو سن کر کے یا پڑھ کر کے سجدہ کرے تو اس میں یہ دعا پڑھنا چاہیے, سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق. اور امام حاکم نے اسی روایت میں مزید اضافہ کیا ہے, سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے. جب سجدہ تلاوت کرے تو اسی دعا کو پڑھے. یہ دعا اگر یاد ہے تو یاد اچھی بات ہے, نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.